ہم ابھی اپنے لیسن نمبر 6 میں سے گزر رہے ہیں. ابھی ہم نے اپنے ٹول باکس کے تیسرے گروپ جس میں ہم نے ٹیکسٹ ٹائپ ٹول اور کسٹم شیپ ٹول جو ہے یہ تیسرے گروپ کے اندر ہمارے جو دو بہت اہم ٹولز ہیں ان کو ہم نے دیکھنا ہے اپنے اس ویڈیو کے اندر. اس لیے میں ایک دوسرے امیج کے اوپر آ جاتا ہوں جو کہ میں نے پہلے سے کھول کے رکھا ہوا تھا. تو اس میں دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس ٹیکسٹ ٹائپ ٹول ہے اس کو جب ہم سلیکٹ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں آپشن بار کے اوپر آپشنز جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی. آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے اس کو سلیکٹ کیا تو اوپر آپشن چینج ہو گئیں اور یہ وہ آپشنز ہیں کہ جن کے ساتھ ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں. اگر ہم پہلے کسی ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن کے اندر جیسے مائکروسافٹ ورڈ ہے یا اس قسم کے کسی اور پروگرام کے اندر کام کر چکے ہیں تو ان ساری آپشن سے ہم بہت اچھی طرح سے واقف ہیں کہ ٹیکسٹ کا فونٹ ہے جیسے ایریل فونٹ بہت مشہور فونٹ ہے. یہ ہر اپلیکیشن کے اندر آلموسٹ ہوتا ہے. ریگولر بولڈ وغیرہ کی اس کی آپشن, سائز کی, الائنمنٹ وغیرہ اس کی اور کلر, یہ سب آپشن ہمارے پاس ہوتی ہیں ہر ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن کے اندر. اگر وہ انگلش کی ہو اور اگر وہ اردو کی ہو تب بھی اس کے اندر فونٹ وغیرہ کی اور سائز کی وغیرہ کی جو آپشنز ہیں وہ ہمارے پاس ہوتی ہیں. تو یہاں سے ہم نے اپنا ٹیکسٹ ٹائپ کا ٹول سلیکٹ کیا اور اب دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ وہ مین لیئر ہے جس کے اوپر ہمارا امیج ہے, بیک گراؤنڈ لیئر ہے. ابھی جیسے ہی میں اس ٹول کے ساتھ اپنے امیج کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ٹیکسٹ ٹائپنگ کے لیے ایک الگ لیئر بن جائے گی تاکہ اس لیئر کو افیکٹ نہ ہو اور اس ٹیکسٹ کو میں الگ سے اس کو استعمال کر سکوں, اس کو جس طریقے سے بھی کوئی افیکٹ دینا چاہوں وہ دے سکوں. دیکھیے جیسے میں نے کلک کیا تو یہاں ایک کرسر ابھی آپ کو بلنک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اسکرین کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ اب میں یہاں اپنی ٹائپنگ کر سکتا ہوں. یہ ایک نئی لیئر جس کے اوپر ٹی لکھا ہوا ہے یعنی ٹیکسٹ کی ایک لیئر جو ہے ہمارے پاس بن گئی ہے جس میں فونٹ کا جو سائز ہے وہ 97.64 جو پہلے سے سیٹ ہوا تھا وہ یہاں آئے گا اور ایریل فونٹ کے اندر یہاں وہ ٹیکسٹ ٹائپ کیا جائے گا. ابھی جو ٹیکسٹ میں نے لکھنا تھا وہ میں نے پہلے کاپی کیا تھا اس لیے صرف کنٹرول وی سے میں اس ٹیکسٹ کو یہاں لاؤں گا. ویسے کہ آپ اگر ٹائپ کرنا چاہیں تو آپ کچھ بھی ادھر ٹائپ کر سکتے ہیں. اسی طریقے سے اس کی الائنمنٹ لیفٹ سینٹر رائٹ کی جو الائنمنٹ ہے وہ ہم کر سکتے ہیں, بولڈ اور اٹیلک وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کا فونٹ کا سائز اور فونٹ کی جو ٹائپ ہے وہ ہم اس کو چینج کر سکتے ہیں. اپنے موو ٹول کے اوپر میں آیا, اب دیکھ رہے ہیں کہ آپشنز ہمارے پاس یہاں سے چینج ہو گئی ہیں. اب اس ٹیکسٹ کو میں کسی بھی جگہ اپنے امیج پہ رکھنا چاہوں تو اس کو میں رکھ سکتا ہوں بغیر کسی امیج کو افیکٹ کیے. میں آسانی کے ساتھ اس کو جو ہے موو کر سکتا ہوں. دوبارہ سے اس کو اگر ایڈٹ کرنا ہے یا اس کے اندر کوئی چیز آپ نے چینج کرنی ہے یا ایڈ کرنی ہے تو آپ دوبارہ سے ٹیکسٹ ٹول پر جائیے اور اس کے قریب آپ دیکھیں کہ کرسر لے کے آتا ہوں تو کرسر چینج ہو جاتا ہے. پہلے اس کے گرد ایک اسکوائر بنا ہوا ہے, جب قریب لاتے ہیں تو یہ سمپل پلین کرسر ہو جاتا ہے. تو یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے کلک کیا تو دوبارہ سے اس نے سلیکٹ کر لیا اس ایریے کو اور اس ٹیکسٹ کو میں اسی طریقے سے جیسے کہ میں نے ٹائپ کیا تھا اسی طرح سے میں اس کو ایڈٹ کر سکتا ہوں. اور ٹیکسٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد جب ہم اس پہ آتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آپشن دوبارہ سے اویلیبل ہو جاتی ہیں. اس کے فونٹ چینج کرنے کی, الائنمنٹ چینج کرنے کی, جو بھی ہم اس کے ساتھ نارمل کلر وغیرہ چینج کرنے کی آپشن ہو. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ ہمارے پاس ایک ٹول اپنے آپشن بار کے اوپر ایک آپشن اویلیبل ہے, کریٹ وارپ ٹیکسٹ. یہ وارپ ٹیکسٹ کیا ہے آپ دیکھیے گا کہ اس ٹیکسٹ کو اگر میں کوئی اسپیشل افیکٹ دینا چاہتا ہوں تھوڑا سا کسی بھی شیپ میں تو وارپ ٹیکسٹ کی آپشن کو میں کلک کروں گا. اب دیکھیے کہ میرے پاس وارپ ٹیکسٹ کی ونڈو آ گئی. اس کے اندر میں کون سا افیکٹ اس کو دینا چاہتا ہوں تو ہم دیکھیں گے کہ ہمارے پاس یہ کیا لسٹ ہے. اس کے اندر یہ سارے افیکٹس ہیں, مختلف افیکٹس ہیں. ان افیکٹس کو آپ خود سے استعمال کر کے دیکھیں گے کہ کیا اس سے فرق پڑتا ہے امیج اپنے آپ کے ٹیکسٹ کے اوپر. یہاں میں ایک بہت عام استعمال ہونے والی آج کی جو افیکٹ ہے اس کو ہم یہاں اس پہ اپلائی کریں گے. آپ دیکھیے کہ یہ اپلائی ہوا تو ٹیکسٹ ہمارا اس شیپ میں ہو گیا. اب اس کی سیٹنگز جو ہیں وہ ہائی لائٹ ہو گئی ہیں. اب اس کو میں کم یا زیادہ کروں گا تو اس اعتبار سے اس کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اب یہ 0 ہے, یہاں سے ہمیں دیکھیے کہ اس کے اندر کچھ تبدیلی اور آ رہی ہے جو کہ ہمیں اسکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے. اس کو یہاں سے 0 ہی کر دیتا ہوں کیونکہ مجھے یہاں سے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کرنی. ہاریزونٹل یا ورٹیکل آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس طریقے سے اس کو کر سکتے ہیں. اوکے کر دیا تو یہ افیکٹ اس کے اوپر اپلائی ہو گیا. یہ بہت ہی بیسک لیول کا افیکٹ ہے جو ٹیکسٹ کی اپنی آپشنز کے اندر ہے. ادروائز ٹیکسٹ کے ساتھ ہم مزید بہت ساری آپشنز کی جو ہماری لیئر کے جو افیکٹس وغیرہ ہیں اس کے اندر سے ہم دے سکتے ہیں. اس کو بھی ہم آگے جا کے انشاءاللہ اور تفصیل سے دیکھیں گے. اس کے بعد دوسری چیز جو ہمارے تیسرے گروپ کے اندر ہے وہ کسٹم شیپ ٹول اور دوسری شیپس کے ٹول ہیں. جیسے ہم اس کو جیسے آپ دیکھیے گا کہ میں سلیکٹ کروں گا تو اوپر آپشنز چینج ہو جائیں گی. جیسے میں نے کسٹم شیپ ٹول کو سلیکٹ کیا ہے تو ہمارا ٹیکسٹ کا افیکٹ کیونکہ اپلائی ہو رہا تھا یہاں اس لیے تھوڑا سا ٹائم لگا ہے.
کسٹم شیپ ٹول کو میں نے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھیے کہ باقی شیپس جو اس کسٹم شیپ ٹول کے اندر موجود ہیں وہ ساری شیپس بھی یہاں اپیئر ہو گئی ہیں. اب کوئی بھی شیپ اگر میں بنانا چاہتا ہوں تو یہاں سے اس آپشن کے اوپر آ کے کہ جو ہماری فل پکسل اسٹینڈرڈ فل پکسل کی جو آپشن ہے اس کے اوپر آ کے بھی اس وقت شاید یہ کیونکہ ٹیکسٹ ٹول کے اوپر تھا اس وجہ سے یہ اس پہ اپلائی نہیں ہو سکی. ہم ایک نارمل لیئر کے اوپر آ جاتے ہیں. اب ہم یہاں کوئی بھی شیپ بنا سکیں گے. تو کسٹم شیپ ٹول کے اندر یہ بات ہے کہ اس کے اندر ایک شیپس کی ایک لسٹ موجود ہے کہ جس کے اندر سے ہم شیپ سلیکٹ کر سکتے ہیں. باقی ہماری اسٹینڈرڈ وہی شیپس ہیں جو ہماری دوسری کسی اپلیکیشن کے اندر ہوتی ہیں. جیسے ہمارے پاس یہ پالیگون جو ٹول ہے اس کو ہم سلیکٹ کریں گے تو ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہم نے کتنی سائڈ اس کی دینی ہے, 5 دینی ہے یا زیادہ دینی ہے یا کم دینی ہے. تو اس کی سائڈ سلیکٹ کر کے اس شیپ کو ہم یہاں بنا سکتے ہیں. دیکھیے کہ یہ شیپ بہت آسانی کے ساتھ یہاں آپ کو بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کلر کے اندر کے جو کلر یہاں سلیکٹ ہوا تھا اس میں یہ شیپ یہاں اس نئی لیئر کے اوپر بن گئی ہمارے سامنے. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں. باقی ہمارے پاس وہی اسٹینڈرڈ شیپس ہیں جس کو ہم اپنے عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. سرکل میں نے بنایا تو کسی بھی شیپ میں سرکل کو میں اگر یہاں ماؤس کے بٹن کو ریموو کروں گا تو یہ سرکل یہاں بن جائے گا. لیکن اگر شفٹ کا بٹن پریس کر کے میں اس کو موو کرتا ہوں تو آپ دیکھیے کہ یہ بالکل سرکل صحیح شیپ میں رہتا ہے. سائز چھوٹا بڑا میں کر سکتا ہوں لیکن اس کا اینگل جو ہے پراپر سرکل کا جو شیپ ہے اس کی وہ خراب نہیں ہوگی. آلٹ کے ساتھ اگر کروں گا تو یہ سینٹر سے موو کرے گا اور شفٹ کے ساتھ صرف کروں گا تو یہ اپنی شیپ خراب نہیں کرے گا بلکہ اور رائٹ اور لیفٹ کسی بھی سائڈ پہ میں اس کو موو کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں. لیکن آلٹ کے ساتھ یہ جس پوائنٹ سے میں نے شروع کیا اس کے سینٹر سے یہ بڑا یا چھوٹا ہوگا. ماؤس کے بٹن کو ریموو کرتے ہی اسی شیپ کلر کا جو کلر میں نے یہاں سلیکٹ کیا تھا یہاں ایک سرکل میرے سامنے بن گیا. تو ہم کسٹم شیپ ٹول کو دیکھتے ہیں. کسٹم شیپ ٹول کے اندر شیپس کی ایک بہت بڑی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے. یہ دیکھیے کہ یہ ساری شیپس ہمارے پاس یہاں اویلیبل ہیں. ان شیپس کو ہم بہت سے طریقوں سے فوٹو شاپ کے اندر استعمال کرتے ہیں. ابھی کیونکہ ہمیں سمپل شیپس نظر آ رہی ہیں لیکن ان کے بہت سارے استعمال ہیں. بہت سے طریقوں سے یہ استعمال ہوتی ہیں شیپس ہمارے فوٹو شاپ کے اندر رہتے ہوئے. گرافک ڈیزائننگ کے لیے اس کی مطلب بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کا. تو ان کی تفصیل ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن یہ کہ کسی بھی شیپ کو اگر آپ سمپلی سلیکٹ کرتے ہیں اور اس کو آپ اپنے اسکرین کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو اس شکل کی شیپ جو ہے وہ آپ کو وہاں بنی ہوئی نظر آ جاتی ہے. جیسے بالفرض میں ابھی یہاں آپ کے سامنے کوئی شیپ سلیکٹ کرتا ہوں. یہ جگسو پزل کا ایک پیس میں نے یہاں سلیکٹ کیا ہے. اس کو آپ دیکھیے کہ میں نے یہاں شفٹ کے ساتھ بناؤں گا تو اس کی شیپ خراب نہیں ہوگی. سائز بڑا چھوٹا ہو جائے گا. آلٹ کے ساتھ کروں گا تو سینٹر کے ساتھ سے یہ سائز بڑا یا چھوٹا ہوگا. جیسے ہی میں ماؤس کے بٹن کو چھوڑتا ہوں تو یہ یہاں آپ کو بنی ہوئی نظر آ جاتی ہے. کنٹرول زیڈ سے میں نے ختم کیا. کلر یہاں سے اس کا چینج کیا. کلر پریفرنس میں نے کوئی اور کلر لے لیا. یہاں سے بلو کا کوئی شیڈ لے لیا. اوکے کیا اور یہاں میں نے اس کو شیپ کو بنایا. جیسے ماؤس کے بٹن کو ریموو کیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں مجھے وہ شیپ بنی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کو بہت آسانی کے ساتھ میں یہاں بنا سکتا ہوں. اس کی اوپیسٹی اگر میں کم کر دوں گا تو جو بھی کلر میں نے اپلائی کیا ہے, جیسے آپ دیکھیے کہ میں اوپیسٹی کم کر کے میں یہاں شیپ بنانا چاہتا ہوں, اس کی اوپیسٹی کم کر دی میں نے. اب جب میں اس شیپ کو یہاں بناؤں گا تو آپ دیکھیں گے کہ اس شیپ کی اوپیسٹی کم ہے, جس کی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اس کے اندر سے مجھے باقی چیزیں جو ہیں پیچھے کی نظر آ رہی ہیں. کنٹرول زیڈ کے ذریعے سے اس کو ختم کیا. اوپیسٹی تھوڑی سی زیادہ کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں اب ہمارے سامنے کیا بنتا ہے. اب دیکھیے کہ اب تھوڑی سی زیادہ اس کی اوپیسٹی اب نسبتاً کم ہمیں یہاں سے نظر آ رہا ہے. تو جتنی اوپیسٹی کم ہوگی اتنا زیادہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہوگا امیج, اور جتنی زیادہ ہوگی اتنا جو ہے اس میں سے کم ہمیں نظر آئے گا. پھر ہمارے پاس یہ وہ موڈز ہیں جو ہمارے لیئر کے اندر بھی یہی موڈز ہمیں اویلیبل ہیں, نارمل اور ڈارکن اور اسکرین وغیرہ کا. تو ہم کسی اور موڈ کے اندر جب شیپ کو بناتے ہیں تو وہی موڈ جو ہے وہ اس کے اندر اپلائی ہوتا ہے. ابھی اس وقت ہمیں یہاں شاید افیکٹ اس کا اپلائی ہوتا وہ نظر نہ آئے کیونکہ ہمارے پاس ابھی اس وقت یہ ایک الگ طریقے سے کام کر رہا ہے. تو اس کے ڈفرینٹ موڈز بھی ہیں جو ہم آگے ایڈوانس لیول پہ ہم اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. خود سے آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی صرف ہم ان چیزوں کا انٹروڈکشن لے رہے ہیں. اس میں کسی قسم کی ٹینشن کی بات نہیں ہے اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ ابھی جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو یہ ساری ان آپشنس کے اندر سے ہم گو تھرو ہوں گے. ابھی تک جو ہم نے لیسنس کور کیے ہیں اس کے اندر یہ وہ معلومات تھی کہ جو کام کرتے ہوئے جاننا ضروری ہے, کیونکہ کام کرنے کے دوران پھر اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم دوبارہ سے ایک ایک چیز کے بارے میں بتائیں کہ یہ چیز ادھر ہے اور اس چیز کا یہ کام ہے اور یہ اس طریقے سے کام کرتی ہے. ان ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں بیسک معلومات یہاں ہونی چاہیے. ابھی ہمارے پاس جو آخری گروپ ہم نے دیکھنا ہے گروپ نمبر 4, اس کو ہم دیکھتے ہیں اگلی مووی کے اندر کہ یہ کیا ہے اور یہ